السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست؟ خیریت ہے؟ دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے عورت اور احساس ذمہ داری۔ یہ موضوع ایک عجیب سے ہے، لیکن اس کے اوپر شاید بہت لوگ بول بھی چکے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کوئی نہیں بولا ہوگا جیسے کہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں آج اس وقت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج سے 2-3 دن پہلے ایک موٹر وے پہ واقعہ پیش آیا کہ 2-3 بندوں نے آ کے ایک کار رکی ہوئی تھی، اس میں سے ایک عورت کو نکال کے اس کو لے گئے، اس کے بچوں کے سامنے انہوں نے اس کا ریپ کیا۔ تو یہ ایک واقعے کی جھلک ہے، میڈیا کے اوپر بڑا اچھالا گیا اس کو، یہ وہ، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو میں اس کے جو محرکات ہیں، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات پیش کیوں آتے ہیں اور ہمیں اس میں کس چیز کی ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں کس چیز کی بے حسی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی زینب کا پیش آ رہا ہے، کبھی کسی کا پیش آ رہا ہے، کبھی کسی کا پیش آ رہا ہے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اور ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جب تک ہم ان کے اوپر غور نہیں کریں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، تو یہ کبھی ایسے جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کو بیان کرنے سے پہلے آپ تھوڑا اس کی تصویر کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا، ایک بیابان، ہم موٹر وے کو بیابان کہہ نہیں سکتے۔ موٹر وے ہمارا ایک ایسا روڈ ہے پاکستان کے اندر جس کو سیفٹی زون کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ہر وقت اس کے اندر ٹریفک پولیس ہوتی ہے، ہر وقت اس کے اندر موٹر وے پولیس ہوتی ہے، ہر وقت اس کے اوپر سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیاں تک اس کے اوپر گھومتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سیفٹی زون قرار دیے گئے اس روڈ کے اوپر ایسا واقعہ پیش کیوں آیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ میری بات مکمل سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلی بات ہے، اس میں سب سے پہلا قصور کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس میں سب سے پہلا قصور اس فیملی کے ساتھ، میری یہ باتیں بے شک آپ کو سیدھی نہ لگیں، بے شک میری یہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں، لیکن حقیقت یہی ہے اور ہمیں ماننا پڑے گا۔ سب سے پہلی غلطی اور سب سے پہلی جو احساس ذمہ داری تھی، وہ اس عورت کے گھر والوں کی بنتی ہے کہ اس عورت کو انہوں نے اکیلے آنے کیوں دیا۔ یعنی ان حالات کے اندر کہ جب ہر آئے روز یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سارا بوجھ سیکورٹی اداروں کے اوپر، ہم سارا بوجھ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں سب ان کی غلطی ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں کی بھی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے ایسے پرفتن دور کے اندر ایک عورت کو اکیلے اس سفر پہ کیوں بھیجا۔ یہ پہلی ان کے احساس، ان کی بحثی ہے، پہلی بحثی ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی مجبوری ہوگی، گھر والے ساتھ نہیں چلے ہوں گی، ایمرجنسی یہاں پہ آنا ہوگا، کوئی بات نہیں، ایک عورت سفر کر سکتی ہے اگر اس کو کوئی ایسے مجبوری ہو، ٹھیک ہے۔ چلو وہاں سے وہ چلی، رستے میں اس نے یہ سوچ کے چلی کہ یہ ایک سیفٹی جو ہے روڈ ہے، ایک محفوظ روڈ ہے، تو اس حساب سے وہ وہاں سے نکل پڑی۔ جب وہ رستے میں آئی تو دوسری جو احساس ذمہ داری ہے، وہ ہے ہماری سیکورٹی اداروں کی، کہ جب وہ موٹر وے پہ انٹر ہوئی، انٹر ہونے کے بعد ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں، جب ایک ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہر آئے روز واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور یعنی ایک سیفٹی ہے، ہر بندہ اس کو محفوظ ترین رستہ سمجھ کے وہ اس رستے پہ چلتا ہے، تو ان کی یہ غیر احساس ذمہ داری دیکھیں آپ کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا انہوں نے ان کے بچوں کے سامنے ایسا کر دیا، اور سیکورٹی ادارے موقع پہ پہنچ تک نہیں سکے، پہنچے ہیں لیکن بہت لیٹ پہنچے کہ جب ایک واقعہ وقوع پذیر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری احساس ذمہ داری جو بے حسی ہے، وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی بے حسی اور سب سے بڑی، آپ یوں سمجھ لیں، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، ڈٹھائی، اور سب سے بڑی جو کمینگی ہے، وہ ان لڑکوں کی ہے، ان بندوں کی ہے کہ جنہوں نے ایک
باعزت خاتون کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا. اس جرم کی اگر آپ تہ تک جائیں تو آپ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, دیکھیں کہ جس فیملی کے ساتھ, جس خاتون کے ساتھ یہ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے, اب اس کا مستقبل, اس کا فیوچر کیا ہوگا, اس کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میڈیا کے اوپر بات چل پڑی, ہر بندے نے, ہر گھر کے اوپر یہ, یعنی گھر کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہے کہ فلاں بن فلاں, یعنی اس عورت کی ابھی کیا عزت رہ جائے گی معاشرے میں. کرنے والے غلط کام کر کے چلے گئے, ان کو جو ایک آدھے گھنٹے کی ایک انہوں نے اپنی یعنی کمیونٹی کو پورا کیا, اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس خاتون کی جو باعزت خاتون ہے اور ہم اس کے بیٹوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہیں, تو اس کے یہ فیوچر کیا ہوگا, کیا وہ جینے کے قابل رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو بہتر تھا کہ وہ اگر وہ مار دیتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ اب اس کے لیے جینے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب وہ کیسے اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹھ کے اپنی فیملی میں کیسے زندہ رہے گی. انہوں نے تو اس کو جیتے جی مار دیے. تو سب سے بڑی ہماری جو بے حسی ہے وہ ان لڑکوں کی ہے, اور ان لڑکوں کی بے حسی کے پیچھے اگر آپ اس کی تہ تک جائیں تو یہ ہمارا پورا معاشرہ ہے. اس کے اندر وہ استاد, وہ ماں باپ, وہ اس کا خاندان والے جنہوں نے اس کی پرورش کی, جس کے اندر وہ رہے, ان کی یہ بے حیائی, بے شرمی, کمینگی آج تو ایک زہر ہوئی ہے. یہ تو ان کی کافی عرصے سے تھی. وہ بے حیا بے شرم تو شروع سے تھے. ان کو ماں باپ نے کنٹرول کیوں نہیں کیا, ان کو معاشرے والوں نے شرم کیوں نہیں دلائی. یہ مین چیزیں ہیں پیچھے. ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے, پیچھے تک جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہے ہیں واقعات. ہر دوسرے دن, ہر تیسرے دن واقعات ہو رہے ہیں. گورنمنٹ ایسے بندے کیوں نہیں لاتی کہ جو سپیکر بن کے, جو ایک اچھے ایک استاد بن کے معاشرے کی اصلاح کریں. پڑھائی ضروری ہے, لکھائی ضروری ہے, ڈگریاں بہت ضروری ہیں, لیکن اصلاح سب سے ضروری ہے. جب تک اصلاح نہیں ہوگی, ایسے ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, ایسے ہزاروں واقعات آپ کو سہنا پڑیں گے. تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پیچھے اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے جس سے یہ ہمارا بگاڑ, ہمارا برے لوگ ہمارے پیدا ہو رہے ہیں. آئے روز چوریاں, ڈکیٹیاں, اور گھر کے اندر گھس کے چوری بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت بھی لوٹتے ہیں. تو یہ ہمارے ان لڑکوں کی جو بے حسی ہے, دراصل یہ پیچھے اس معاشرے کی بے حسی ہے جس معاشرے کے اندر انہوں نے جنم لیا ہوتا ہے. اس ماں باپ کی بے حسی ہے, اس استاد کی بے حسی ہے, ان ساتھ رہنے والے اس کے دوستوں کی بے حسی ہے کہ جنہوں نے اس کو شرم تک نہیں دلائی. ان کو ایسے میرے پاس کہنے کے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہمارے چوتھا نمبر ہے وہ ہمارے میڈیا کی بھی حصی ہے. اتنی سی بات واقعہ ہوا, واقعہ ہونے کے بعد ذمہ دار پولیس پہنچ گئی, واقعے کا نوٹس لے گیا. اس کے بعد میڈیا نے پھر جن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا ان کو بھی بتا دیا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں نے مزید اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اچھال دیا. تو ہمارے میڈیا کی بھی حصی دیکھیں, صرف اپنے ویور بڑھانے کے لیے, اب پیسے کمائی کرنے کے لیے انہوں نے ایک عورت کی عزت کو اتنا اچھالا. نام تو انہوں نے یہ دیا کہ ہم ایک عورت کو انصاف دلا رہے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے. یہ اس عورت کی, آپ یوں سمجھیں کہ آپ اعلانیہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے زنا کی ہے, اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یعنی اگر خفیہ طور پہ ایک دو بندوں کو پتہ ہوتا, سیکورٹی داروں کو پتہ ہوتا, تو شاید وہ عورت زندگی میں جینے کے قابل ہوتی. لیکن میڈیا والوں نے اچھال کو اس عورت کو جیتے جی مار دی ہے. تو ہمیں اس بے حسی سے نکلنا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر, ہمیں اپنے عیوب کے اوپر پردہ پوشی کرنی ہے. جب ذمہ دار پہنچ چکے ہیں, جب سیکورٹی ادارے پہنچ چکے ہیں, پولیس پہنچ چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, پھر اس بات کو اچھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کسی کی بھی جو پرسنل لائف ہے اس کو اچھالنے سے پہلے تھوڑا گہرائی کے ساتھ اس میں جاننا چاہیے کہ ہمارے آج اس کرنے کے بعد اس بیچارے کے اوپر, اس کی پرسنل لائف کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. یہ ویڈیوز
یہ ان کی رپورٹیں یہ میڈیا کے اوپر پہنچ چکی ہیں، اور یہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ نامراد اور خبیث میڈیا جب تک موجود ہے، یہ واقعہ انٹرنیٹ پہ موجود رہے گا. اس کی اولاد بڑی ہو کے بوڑھی ہو جائے گی، یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کو لوگ شیئر کرتے رہیں گے، ایسے سمجھ کے خیر خواہ اور بھلائی سمجھ کے شیئر کرتے رہیں گے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ایک پوری فیملی کو ہم پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ بھی تھوڑا ہمیں غور کرنا چاہیے. ساری باتیں حکومت کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے کہ حکومت ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں. اس میں سیکورٹی ادارے تو اپنے کام ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جلدی وہ نہیں پہنچ سکے، دیر سے پہنچ گئے، لیکن پہنچ گئے. انہوں نے اس چیز کا نوٹس لے لیا. اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میڈیا کے اوپر اس کے تبصرے کرنے کی، اپنی جو ہے رپورٹیں بنانے کی؟ ٹھیک ہے، یہ کیا ضرورت ہے؟ ہمیں خدا کا خوف کریں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ بھی حصے ہمارے اداروں کو، ہمارے ملک کو بہت پیچھے لے کے جا رہی ہے. خدا کی قسم، آپ سعودی عرب کو دیکھیں، اتنے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں چلنے دیتے وہ. اور بہت سارے ملک ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے ایسے. تو میں درخواست کروں گا ان میڈیا والوں سے، ان لوگوں سے کہ جن تک یہ بات پہنچی ہے اس کو چھپائیں، اس عورت کا نام نہ لیں، اس کا معاشرہ نہ بتائیں، اس کو پردہ ڈالیں پر پورا. ہاں، اگر اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ نہیں پہنچتے، چور نہیں پکڑے جاتے، تو پھر آپ بغیر نام لیے ایک ایز اے کیس لڑیں اس کے ساتھ، جو قانونی کارروائی ہے وہ کریں. لیکن کسی کی عزت کو اچھالنے سے پہلے اپنے خاندان، اپنے ماں، بیٹی، بہن کی طرف دیکھنا چاہیے. تو آج کے لیے میں نے صرف آپ سے اتنا ہی کہا ہے. میں نے اس میں کوئی آپ سے زیادتی والی بات نہیں کی، آپ سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں میں چاہتا ہوں کہ معاشرے سے بحثی ختم ہو. ہم جو بحث بنتے جا رہے ہیں ایستا کچھ بھی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، کسی کی بھی عزت اچھالنے کے لیے ہم باہر نکل آتے ہیں. خدا را ہم ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں ایک اچھا معاشرہ بڑھنا ہے، اور لوگوں کے عیوب کے اوپر ہم نے پردہ ڈالنا ہے. تو آج کی یہ میری ویڈیو صرف جو ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ پورے میڈیا کے لیے ہے جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کہ آپ ایسی باتوں کو شیئر کرنے سے، ایسی باتوں کو پھیلانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو باز رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کہ کسی بھی ایک باعزت خاتون کا، باعزت معاشرے کا، باعزت مرد کا جو ہے آپ اس طرح مذاق نہ اڑائیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے.